سب دوست احباب متوجہ ہوں، میں نے ایک نئی تحقیق کی ہے۔ پی فار پاگل، ٹی فار ترین، آئی فار انسان۔ کیسی رہی میری نئی تحقیق؟ کچھ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر لگتا ہے کہ شیطان ان کو چھٹیوں کا کام دے کر گیا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ ہمارے گھر آئی، پھر امی نے کہا، جا بیٹا بہن کے لیے سموسے لے کر آ۔ جب سے روٹیاں بنانا سیکھ رہی ہوں، دنیا کا کوئی ملک نہیں بچا جس کا نقشہ نہ بنایا ہو۔ پورے سال دکھ دینے کے بعد اگر کسی نے معافی مانگی تو میں منہ توڑ کے ہاتھ میں دے دوں گی۔ میں نکاح نامے پر سائن کچی پنسل سے کروں گی، دلہا پسند نہ آئے تو بعد میں مٹا دوں گی۔ آنسو تو دشمن بھی صاف کر دیتے ہیں، سچا دوست وہ ہے جو ناک صاف کرے۔ آج ایک رکشے کے پیچھے تحریر پڑھی، آنکھ ہوتے چھوڑ آؤں۔ میں کافی دیر ہنستی رہی، لیکن ایک کنفیوژن تھی۔ اپنے گاہکوں کو کھوتا کون کہتا ہے؟ غور کرنے پر سمجھ آئی کہ تحریر کچھ یوں تھی، آنکھ ہوتے چھوڑ آؤں یعنی کہوں تو چھوڑ آؤں۔ خیال آیا کہ کوما کتنا ضروری ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جب مولوی صاحب پوچھیں گے قبول ہے تو میں کہوں گی آئی ایکسپٹ، سب کو پتہ تو چلے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے۔ ایک لڑکی تھی آلسی سی، بس کھانا اور سونا جانتی تھی۔ ڈاکٹر نے تعریف کی کمی بتائی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے مینو بچا لو۔ انگریز آ کر ٹوٹی پھوٹی اردو بولیں تو وہ کیوٹ، اور ہم یہیں رہ کر ٹوٹی پھوٹی انگلش بول دیں تو ان پڑھ اور جاہل۔ ایک لڑکے کا میسج آیا، کہتا ہے کہ میرا دل نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا تو تم نے اتارا ہی کیوں تھا؟ لوگ رات کو جانو مانو سونا مونا لائف لائن پائپ لائن گیس لائن کرتے ہیں، اور میں اگر یہ پنکھا میرے اوپر گرا تو میرا کیا ہوگا؟ او پیچھے پیچھے ہو جاؤ غریبوں، اگلے سال میرے پاس کروڑوں کا بنگلہ، لگژری کار اور 1 ارب روپے بینک میں ہوگا۔ ابھی ایک آن لائن ارننگ والا بھائی سمجھا کر گیا ہے۔ پتہ نہیں بڑی بہن ہمیشہ چھوٹی اور چھوٹی بہن ہمیشہ بڑی کیوں لگتی ہے؟ خوبصورت ہونا بھی ایک مصیبت ہے۔ شکر ہے میری ساری سہیلیاں اس مصیبت سے دور ہیں، کوجی بندریاں کہیں کی۔ یہ بھائی بھی کسی سوتن سے کم نہیں ہوتے، جب امی سے ڈانٹ پڑ رہی ہو تو یہ ساتھ بیٹھ کر آگ پہ تیل چھڑکنے کا کام کرتے ہیں۔ میں سنگل ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ مجھ سے اپنے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرواؤ۔ کبھی کبھی بھوک نہ لگنے کے باوجود فریج میں رکھی چیزیں اس لیے بھی کھانی پڑتی ہیں کہ میرے بھائی نہ کھا جائیں۔ نہ کہا کرو پتلے لوگوں کے کچھ کھایا پیا کرو۔ ارے بھائی تم سے زیادہ ٹھوستے ہیں یہ۔ میں کس کس کی فیورٹ ایڈمن ہوں، ذرا سامنے آؤ، میں نے ٹافیاں دینی ہیں۔ لائن مارنے کے 3 طریقے، پنسل سے، اسکیل سے، مارکر سے۔ کیا مطلب؟ آپ کون سی لائن سمجھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنی سوچ بدلو۔
پوسٹ تو دیکھو کس معصوم کی ہے۔ آج سے آپ لوگ تیرنا سیکھ لیں، کل سے میں نے گہرائیوں والی پوسٹیں کرنی ہیں۔ کہتے ہیں کسی عقل مند سے باتیں کرنا 1 مہینے کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ لو پھر کر لو باتیں، آج میں فری ہوں۔ مجھے اپنے پنکھے کی ہوا نہیں لگتی اور گھر والے کہتے ہیں اسے باہر کی ہوا لگ گئی ہے۔ Someone how absent-minded you are۔ میں پانی کوئی مانگتا ہے اور لا کر کسی اور کو پکڑاتی ہوں۔ بچپن میں پیسے نہیں تھے لیکن سکون بہت تھا۔ خیر پیسے تو اب بھی نہیں لیکن سکون بھی چلا گیا۔ لوگوں کو رات بھر نیند نہیں آتی اور ہم آدھا گھنٹہ بیٹھیں تو پاؤں بھی سونے لگ جاتے ہیں۔ اگر گرنا ہی آپ کی فطرت ٹھہری تو کوشش کریں پہاڑ سے گریں، نظروں سے نہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم سنگل ہوا کرتے تھے اور وہ زمانہ آج تک چل رہا ہے۔ صبح صبح امی سسرال والوں کی یاد دلاتی ہیں، یہ کہہ کر سسرال میں بھی 12 بجے ہی اٹھا کرنا۔ رشتے دار اور بیٹا آگے کا کیا سوچا ہے؟ می آپ کے جاتے ہی سارے بسکٹس کھاؤں گی۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے کزن کے ساتھ شادی کر کے برباد نہ کریں۔ لائن تو سبھی مارتے ہیں، میں تمہیں گولی ماروں گی۔ مجال ہے آج تک کسی فوجی نے کال کی کہ یہ کہا ہو سوری غلطی سے ہو گئی تھی۔ انسان کو تھوڑا مزاحیہ ہونا چاہیے کیونکہ سیریس تو دل کے مریض بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں تو چھینکیں تمیز سے نہیں آتی، بات کیا تمیز سے کرنی آئے گی۔ دل تو سبھی چراتے ہیں، میں اس کا گردہ چراؤں گی۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جس میں آئی فون نہ مل سکے۔ امی خالہ سے 2 گھنٹے بات کرنے کے بعد اچھا چلو اب میں فارغ ہو کے کال کروں گی، پھر آرام سے بات کریں گے۔ موبائل کی اس قدر عادت ہو گئی ہے کہ آس پاس کون کیا بول رہا ہے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے والی لڑکیاں بھی قسمت والوں کو ملتی ہیں، پتہ نہیں اب میں کس کا نصیب ہوں۔ اگر مجھ سے کسی کو حقیقی محبت ہے تو ڈوب کے مر جائے، بھلا ایسی باتیں بھی چھپاتا ہے کوئی۔ سورج کی پہلی کرن چپکے سے میرے کان کے پاس آئی اور سرگوشی کرنے لگی کہ اب اٹھ جاؤ یار، دنیا کو تنگ کرنے کا وقت ہو گیا۔ اپنا اسٹیٹس لگا کر خود ہی اس کو بار بار کھول کر دیکھنے کی بیماری کس کس کو ہے۔ خالی ہاتھ آ جاتے ہو میری پوسٹ پہ، کبھی کوئی سموسے گول گپے نان اور چاکلیٹ بھی لے کر آیا کرو۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سیرت اور صورت دونوں ہی اچھی ہو، جیسے کہ میں۔ ایک دن اس نے پوچھا آپ کا دل کس کے پاس ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا پھیپھڑوں کے پاس ہے۔
مجھے پنکھے کی بھی ہوا نہیں لگتی اور گھر والے کہتے ہیں مجھے باہر کی ہوا لگ گئی ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے فون کا لاک کون کھول سکتا ہے؟ میرے پاس گھر والوں کے طعنے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے غریبوں؟ آئینے کے 100 ٹکڑے کر کے ہم نے دیکھے ہیں، پھر کیا امی سے کوٹ کھائی اور خود ہی اکٹھے کر کے پھینکے ہیں۔ خوبصورتی تو الگ بات ہے، میں تو معصوم بھی انتہائی ہوں۔ اسنیپ چیٹ میسیج آر دا پرفیکٹ ایگزامپل آف رات گئی بات گئی۔ وہ مجھے دل دینے کے چکر میں تھا اور میری نظر اس کے گردے پر تھی۔ پتہ نہیں کہاں ہے وہ لڑکا جو کہے گا آپ کی پوسٹ پڑھتے پڑھتے آپ سے پیار ہو گیا۔ ہر کام خراب کرنے کے بعد معصوم بن جانے کا ٹیلنٹ ہے مجھ میں۔ لوگ تو کرنے لگتے ہیں، ایک میں ہوں جو آپ پہ آ جاتی ہوں۔ گھر والوں کو یونیورسٹی کی کوئی بات بتاؤ تو ہنسنے کی جگہ کہتے ہیں یہ کرنے جاتے ہیں تم لوگ۔ مجھے مبارکباد دو، میری بات پکی ہو گئی ہے، اب میں صرف رات کے برتن دھویا کروں گی۔ یا اللہ سب کا بھلا کرنا اور شروع مجھ سے کرنا۔ پتہ نہیں لوگوں کی قسمت کیسے پلٹ جاتی ہے، مجھ سے تو فرائی انڈا نہیں پلٹا جاتا۔ مرشد مجھے ترکی جانا ہے، مرشد پاکستانی لڑکے نمبر مانگتے ہیں۔ یہ بھی کیا زندگی ہے، وہ میرے سسرال میں بیٹھا ہے، میں اس کے سسرال میں بیٹھی ہوں۔ میں پیسہ آئے تو میں کچھ کروں، پیسہ تو کچھ کرے تو میں آؤں نا۔ یا اللہ مجھے صحیح وقت پہ جواب دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یقین جانیں ہم بھی بہت کچھ کھاتے ہیں، بس تصویریں اور لوکیشن نہیں لگاتے۔ ابھی ماما سے ڈانٹ کھا کر آئی ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ اچھے لگتے ہو، وجہ یہ کہ وجہ معلوم نہیں۔ اکثر سوچتی ہوں کہ سدھر جاؤں، مگر پھر دل سے آواز آتی ہے پگلی تم بگڑی ہوئی کب تھی؟ تم مجھے دوست ہی سمجھو تو اچھا ہے، مجھ سے یہ عشق مصیبت نہیں پالی جاتی۔ خود کو ہمیشہ اسپیشل سمجھو کیونکہ خدا نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ پنجابی کھانے پینے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ غصے میں بھی کھانے کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ خسمانو خاں میری شادی میں آنا ہو تو کھانا اپنے اپنے گھر سے کھا کر آنا۔ میں نے شہد کی مکھی سے سیکھا ہے جو چھیڑے اسے لڑ جاؤں۔
پیار تو اچانک ہی ہو جاتا ہے، سوچ سمجھ کر تو سیٹنگ کی جاتی ہے۔ آئی مائنڈ مائی اون بزنس، لیکن پتہ مجھے سب کے بارے میں ہوتا ہے۔ میرے پاس ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، مصیبتیں ہیں، اداسیاں ہیں، سر درد ہے اور فضول ٹائم بھی ہے۔ تم سب کے پاس کیا ہے غریبوں؟ ہر کوئی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے تم میری دنیا ہو، تم میری کائنات ہو۔ ظالموں کوئی مجھے بھی اپنی تحصیل یا ضلع بنا لو۔ چاند آسمان میں کہاں تلاش کر رہے ہو؟ ارے وہ تو میری یہ پوسٹ پڑھ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، میں تو آپ سب میں رہ کر بھی معصوم ہوں۔ دل لگانے کا شوق ختم، اب میں صرف آگ لگاتی ہوں۔ کل امی نے پوچھا عید پہ کیا چاہیے، بے اختیار منہ سے نکلا آپ کا داماد۔ اب یہ افواہ کس نے پھیلا دی کہ ہم سدھر گئے ہیں؟ میرا یہاں دل نہیں لگتا صائم، ہاں مجھے ترکی جانا ہے۔